بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں تحریک لبیک کو چھوڑ کے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ تحریک لبیک کو ختم کیا جائے، وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ ان کے ساتھ ظلم کیا گیا، زبردستی کی گئی، قانونی طور پہ غیر قانونی طور پہ ہر طریقہ اپنایا، لیکن وہ ناکام رہے۔ ابھی ان لوگوں نے تیسرا جال پھینکنے کی کوشش کی ہے، ڈبل چال چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک تیر دو شکار کرنے کی کوشش یہ جماعتیں کر رہی ہیں، خاص کر نون لیگ اور پی ٹی آئی۔ اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے ناظرین۔ ابھی آپ لوگوں کو سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ یہ خبریں بہت زیادہ مل رہی ہیں کہ جی آنے والے وقت میں تحریک لبیک کس کے ساتھ اتحاد کر رہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ تحریک لبیک کا جتنا بھی کارکن ہے وہ نہیں چاہتا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ہمارا اتحاد ہو، اور یہ بھی تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعت ہو اور اتحاد نہ ہو یہ بھی ممکن نہیں ہے، آنے والے وقت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں بھی حقیقت ہے۔ لیکن تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں وہ انتہائی جذباتی قسم کے کارکن ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ اتحاد نہیں ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، میں آپ لوگوں کے سامنے یہ ویڈیو تفصیل سے رکھوں گا، یقین کر کافی ثبوت آپ لوگوں کے سامنے لے کے آ رہا ہوں کہ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کی سازش اب پاکستان میں مکمل طور پر بند ہو گئی ہے، کسی کی جرت نہیں ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اب آنے والے وقت میں انشاءاللہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے اوپر کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ کوئی حملہ کرے گا، یہ بات کنفرم ہے، آپ اپنے پلے باندھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تحریک لبیک کسی سے اتحاد نہیں کر رہی ہے، چاہے اعجاز چودھری آ کے مل کے پی ٹی آئی والے یہ بات کہیں، یا نون لیگ کا کل یعنی کہ کوئی ایک پنجاب کا تھا وہ جا کے ملا، تو اس کو دیکھ کے یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار تحریک لبیک کسی سے اتحاد کر رہی ہے۔ بالکل نہیں کر رہی ہے۔ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد کے حوالے سے علامہ سعد حسین رضوی صاحب کا کلیئر بیان سامنے آ گیا، میں آپ لوگوں کو سناؤں گا کہ وہ اس ٹائم تک جب تک میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ کسی سے اتحاد نہیں کر رہی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ یہ ممکن ہے کہ سیاسی جماعت ہے اور سیاسی جماعتوں کا اتحاد بھی ہوتا ہے، الحاق بھی ہوتا ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہوتی ہے، تو وہ اگر آنے والے وقت میں تحریک لبیک کسی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتی ہے یا کسی الیکشن میں کسی سے اتحاد کرتی ہے، تو کیا تحریک لبیک کا جو ووٹر ہے یا سپورٹر ہے یا اس کو جو چاہنے والے ہیں، کیا ان کے دل ٹوٹیں گے؟ کیا وہ نہیں چاہتے؟ یا تحریک لبیک کو نقصان کیا ہوگا یا فائدہ کیا ہوگا؟ اس حوالے سے میں آپ لوگوں کے سامنے ڈیٹیل سے بات کروں گا، تو پلیز آپ یہ ویڈیو لاسٹ تک دیکھنا، میں کچھ ثبوت آپ لوگوں کے سامنے لے کے آؤں۔ ناظرین، یہ سب سمجھنے سے پہلے یہ پورا یعنی کہ آپ سینیریو کو دیکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو سمجھنا یہ ضروری ہے کہ تحریک لبیک وجود میں کیوں آئی۔ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ممتاز حسین قادری شہید کے جب پھانسی لگایا گیا تھا تو اس ٹائم یہ جماعت وجود میں آئی، اور ممتاز حسین قادری نے سلمان تاثیر کو قتل کیا تھا۔ کیوں کیا تھا؟ یہ پوائنٹ ہے نوٹ کرنے والا کہ اس نے سلمان تاثیر کو قتل کیوں کیا۔ کہ سلمان تاثیر آسیہ ملونہ کو رہا کروانے کی کوشش کر رہا تھا، 295C قانون ہے جو اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جس وجہ سے ممتاز حسین قادری نے اس کو شوٹ کیا تھا۔ یہ سب آپ لوگوں کے سامنے کلیئر ہو گیا۔ اس کے بعد اسی جماعت نے نون لیگ کے دور میں جب یہ قانون چینج کرنے کی کوشش کی گئی تو انہیں علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے دھرنا دیا تھا اور یہ قانون واپس ہو گیا تھا، یہ بھی سب لوگوں کو معلوم ہے۔ اور میں ہر ویڈیو میں یہ کہہ چکا ہوں، کلیئر کہہ چکا ہوں، اور سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کا جو قانون ہے اس کو چینج کرنے میں پیپل پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہیں۔ یہ جتنا بھی ایک دوسرے کے خلاف کچھ بھی سیاست کریں، لیکن جب ختم نبوت کے قانون پہ بات آئے گی تو ان لوگوں نے حلفاً ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ دینا ہے، یہ بات کلیئر ہے۔ اور آج میں آپ لوگوں کو ویڈیو سے یعنی کہ آپ کو پروف کر کے دوں گا کہ یہ بات، یہ تینوں جماعتیں سب اکٹھی ہیں۔ سب سے پہلے آپ وہ دیکھو ثبوت کے ساتھ کہ یہ تینوں جماعتیں کیسے ختم نبوت کے قانون کو چینج کرنے میں اکٹھی ہیں، پھر جا کے آگے بات کرتے ہیں سیاسی طور پہ کہ تحریک لبیک نے کیا حاصل کر لیا یا ان کے ساتھ اتحاد کرنے سے اس کو کیا نقصان ہوگا۔ سب سے پہلے آپ وہ ویڈیو کلپ دیکھو۔ جب میں نے آواز اٹھائی ہے تو پہلی دفعہ اس بلیسفیمی لا کے خلاف لوگوں نے بیان بھی دیے، لوگ ٹیلی ویژن پہ آئے، اینکرز کھول کے آئے۔ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ عمران خان نے بھی میری حمایت کی ہے۔ یا چینج ہوا ہے لیجسلیشن میں، اور حقیقت یہ تھی کہ اس میں سب شامل تھے اس تبدیلی میں۔ دیکھیں، کسی نے یہ بات قبول نہیں کی کہ یہ جو تبدیلی ہوئی ہے اس میں ہم بھی شامل تھے، ہم نے بھی ووٹ کیا، اور حقیقت یہ تھی کہ سینٹ کے اندر
پیپلز پارٹی نے اور پی ٹی آئی نے کی ووٹ سے وہ قانون بنا تھا. آپ ایک وہاں پہ جنیوا میں آپ جا کے تحقیق کریں, آپ جائیں جنیوا, وہاں پہ ایک مائنورٹی پروٹیکشن آرگنائزیشن ہے جو یو این کے نیچے کام کرے. 1 ارب 40 کروڑ کس نے لیا؟ 1 ارب 40 کروڑ روپیہ خان صاحب نے ختم نبوت کے لاز کو چینج کرنے کے لیے, جہانگیر ترین صاحب گارنٹر تھے اس ایم او چینج کرنے کے لیے. جی ہاں, آپ کیوں نہیں بولے؟ تو ناظرین, آپ لوگوں کے سامنے میں نے 3 ویڈیوز کلپ رکھے. ایک سلیمان تاثیر نے کہا تھا کہ جب میں قانون چینج کر رہا تھا, اس میں چینجنگ کی بات کی تھی, تو عمران خان صاحب نے میرا ساتھ دیا. کلیئر ہو گیا. اس کے بعد شاید خاقان عباسی نے کہا تھا کہ جب ہم یہ بل لے کے آئے تھے قانون چینج کرنے کا, تو پیپل پارٹی اور نون لیگ ہمارا ساتھ تھی, پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی ہمارے ساتھ تھی. اور یہ بھی آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ختم نبوت کے قانون چینج کرنے میں جب تحریک لبیک دھرنا دے رہی تھی تو پی ٹی آئی نے اس کی سپورٹ نہیں کی تھی. عمران خان صاحب نے ایک علماء کانفرنس میں جا کے کہا تھا کہ میرے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا اپنی جماعت کی طرف سے کہ جا کے تحریک لبیک کے ساتھ بیٹھو, لیکن میں نہیں بیٹھا. یہ آن ریکارڈ کے اوپر ہے. اور سلمان تاثیر کو جب ممتاز حسن قادری نے شہید کیا, جہنم الواصل کیا تھا سلمان تاثیر کو, تو اس ٹائم عمران خان صاحب نے انڈیا میں بیٹھ کے انڈیا صحافیہ کو کہا تھا کہ پاکستان میں ایک گورنر کو آدمی قتل کرنے والا دہشت گرد کو ہیرو بنا کے پیش کیا. یا ناظرین, یہ چیز آپ لوگوں کے نوٹ میں ہونی چاہیے, پھر آپ لوگوں کو آگے جا کے سمجھ آئے گی. تیسرے کلپ میں یہ تھا کہ ایک محسن راجہ صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ختم نبوت کے قانون کو چینج کرنے کے لیے 1 ارب 40 کروڑ روپیہ جو باہر سے لیا ہے, جو انویسٹیگیشن کرا لو میں آپ لوگوں. تو ناظرین, یہ چیزیں واقعاتاً سب کچھ آپ لوگوں کے سامنے آئے کہ ختم نبوت اور ناموس رسالت جو اصل ایجنڈا ہے تحریک لبیک کا, جو تحریک لبیک کے وجود کی اصل بنیاد یا اصل وجہ بنا ناموس رسالت ختم نبوت, اور جس کا علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے ٹھیکہ لیا تھا کہ ہم اس کے چوکیدار ہیں, ہم اس کے محافظ ہیں, ہم ان کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کر سکتے ہیں, سب کچھ قربان کر سکتے ہیں. اور یہ سب لوگوں کو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ تحریک لبیک نے قربانیاں دی ہیں ختم نبوت اور ناموس کے لیے. تو ناظرین, یہ ہر آدمی کے عقل میں, خاص کر تحریک لبیک کو یہ سوچنا چاہیے ان کے کارکنوں کو کہ جب یہ تینوں سیاسی جماعتیں تحریک لبیک کے خلاف مل کے اکٹھے جدوجہد کر رہی تھی کہ ان کو کالا دم قرار دیا جائے, ان کے خلاف پابندی لگائی جائے, ان کو جیلوں میں رکھا جائے, ان کے اوپر کیس بنایا جائے, سب کچھ اکٹھے ہونے کے باوجود بھی وہ ان 2 مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے الحمدللہ. نہ ناموس رسالت کے مسئلے کے اوپر, نہ ختم نبوت کا قانون جو سب سے زیادہ جو اہم مسئلہ ہے جس میں لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی تھی, جو قادیانیوں کی سازش ہے, اس کو چینج کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. یہ پاکستان کی تحریک لبیک کو چھوڑ کے سب سیاسی جماعتیں مل کر بھی اس قانون کو چینج کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے, کیونکہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے جو تحریک تیار کی, جو جماعت تیار کی, تو اس کے سامنے یہ لوگ بے بس ہو گئے. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر اب تحریک لبیک کیا کہتی ہے کہ بھئی ہمارا جو اصل ایجنڈا ہے وہ ناموس رسالت ختم نبوت اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کوئی شک نہیں, میں بھی دلی طور پہ چاہتا ہوں کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ ہے. تو ناظرین, اصل جو تحریک لبیک کا جو ایجنڈا ہے وہ تو ان جماعتوں کی شدید مخالفت کی وجہ سے, شدید دباؤ کی وجہ سے بھی وہ کامیاب نہیں ہوئے. تو آگے یہ الگ الگ ہو کے اپنے ان کے مفاد آ گئے تحریک لبیک کے ساتھ. ابھی تو تحریک لبیک کے ساتھ ان لوگوں کے ذاتی مفادات ہیں, ذاتی مفادات ہیں. تو یہ بات تو آپ کنفرم کر لیں کہ ختم نبوت ناموس رسالت کے اوپر الحمدللہ پاکستان میں آنے والے دنوں میں کوئی کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس کو چینج کرے. باقی مسئلہ رہا گیا نظام مصطفیٰ کا. تو ناظرین, نظام مصطفیٰ کے لیے ہر آدمی کی کوشش ہے, تحریک لبیک کا جو کارکن ہے, کہ وہ نظام مصطفیٰ آئے. تو اس کے لیے تحریک لبیک نے جو طریقہ کار چنا ہے اس کے اوپر غور کرنے کی بات ہے کہ انہوں نے طالبان کا طریقہ کار نہیں چنا ہے, بندوق کا طریقہ کار. انہوں نے کیا سنا ہے کہ بیلٹ کا طریقہ کار سنا ہے. انہوں نے اپنی عوام کے اوپر بھروسہ کیا ہے, انہوں نے نظام کے ساتھ جنگ لڑی ہے, انہوں نے ہر ادارے کے سامنے ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے کہ ہم مین سٹریم میں آنا چاہتے ہیں, ہم صاف شفاف یعنی کہ سیاست کرنا چاہتے ہیں. تو ناظرین, جو بیلٹ کا پیپر ہے تو اس میں گنجائش باقی ہوتی ہے. سب سے پہلے جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ اتحاد کسی جماعت سے ہو جائے وہ اتنا بڑے معنی نہیں رکھتا ہے, جب وہ پریشان کن بات نہیں ہے. پریشان کن بات تب یہ ہے کہ کس پوائنٹ کے اوپر
کیا چیز تحریک لبیک نے دے کے اور کیا چیز لے کے اتحاد کیا ہے, کیا کمپرومائز کیا ہے, کیا ایڈجسٹمنٹ کیا ہے. تو ناظرین, علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے اپنے پہلے انٹرویو میں, جب وہ جیل سے رہا ہوا, تو پہلے انٹرویو میں اس نے بتا دیا تھا کہ میں یہ سب سیاسی جماعتوں کو واضح کرنا چاہتا ہوں. سب سے سوال کیا گیا کہ کیا آنے والے وقت میں آپ پی ٹی آئی سے یا تحریک نون لیگ سے اتحاد کر سکتے ہیں. تو علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے واضح پیغام دے دیا ہر سیاسی جماعت کو کہ بھائی ہمارا جو ایجنڈا ہے یا ہم جس پوائنٹ پہ کھڑے ہیں ہم اس جگہ پہ ہلنے والے نہیں ہیں. یعنی کہ نظام مصطفیٰ, ختم نبوت کے قانون یا ناموس رسالت کے اوپر ہم کسی صورت میں کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں. اور جو لوگ ہمارے ساتھ اتحاد کرنا چاہتا ہے, ہم سے سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے, تو وہ اپنے جو ہمارے تحفظات ہیں وہ دور کریں, اپنا اعتماد بحال کریں اور ہماری کشتی میں آ جائیں, ہمارے ایجنڈے میں آ جائیں, ہمارے نظریے میں آ جائیں. وہ چاہے پی ٹی آئی ہے, چاہے نون لیگ ہے, چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہے, تو ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے. تو ناظرین, جب یہ بہت گراؤنڈ پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی تحریک لبیک اپنے منشور سے پیچھے ہٹ گئی, وہ فرانسیسی سفیر کے ابھی وہ پی ٹی آئی کے خلاف باتیں کرتی تھی, ابھی اس نے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد شروع کر دیا جنون. ناظرین, ان باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دشمنوں کی چال ہے, یہ سازشی لوگوں کی چال ہے. تو ناظرین, میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان لوگوں کی چالوں میں نہیں آنا چاہیے اور تحریک لبیک کے خاص کر جو کارکن ہیں ان کو اپنا دل بڑا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ان لوگوں کا جو میرے شروع سے میرا اختلاف ہے کہ آپ لوگ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی تقریریں, سعد حسین رضوی صاحب کی تقریریں, ان کا ساتھ کیا ہوا, لیکن آپ سیاسی طور پہ کسی بھی سیاسی جماعت کا مقابلہ کرنے کا سوشل میڈیا میں یا گراؤنڈ میں آپ میں اہلیت نہیں ہے. آپ برا منائیں گے, مجھے معلوم ہے, میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ سیاسی طور پہ جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم ہے یا نون لیگ کا سوشل میڈیا ٹیم ہے, آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ صرف ایک ہی رخ میں چلتے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ آپ ہر قسم کی ویڈیو دیکھے کریں, ان حکومت کی نااہلی, فیلئر سب کے اوپر آپ نظر رکھی کریں, تاکہ آپ ان لوگوں کو بڑی دلیرانہ طریقے سے اور بڑے مدلل اور بڑے فیکٹ کے ساتھ آپ ان لوگوں کو جواب دے دیں. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے.